اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فجر کی نماز پڑھ کے اکثر لوگ سو جاتے ہیں، میں بھی سو جاتا تھا کیونکہ 70 سال کی عمر میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو انسان کے جسم میں جوانی میں ہوتی ہے۔ لیکن آج ایسے ہوا ہے کہ نماز کے بعد قرآن کے موضوع پہ اتنی باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ میں سو نہیں سکا، اور 1 گھنٹہ 1.5 لیٹے لیٹے اس پہ میں بہت سوچتا رہا، اور دل میں آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ دوستو، نہ تو میں کسی دینی مدرسے کا فارغ التحصیل ہوں، نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے۔ یونیورسٹی میں ضرور پڑھتا رہا ہوں، میں یونیورسٹی ڈگری ضرور ہے، لیکن دینی ڈگری میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، قرآن کے اوپر غور کیا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، سوچا ہے، فکر کیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت کی تباہی اور زوال کے کیا اسباب ہیں ہمیں شیئر کرنے چاہیے ایک دوسرے سے۔ میری نیت پہ شک نہ کیجیے، میں نہ تو کسی مسلک کے خلاف کو بات کروں گا، نہ کسی عالم کے خلاف بات کروں گا۔ میں تو دست بدستہ ہاتھ باندھ کے اپنے علماء سے ایک ہی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را قرآن لوگوں کو بتائیں۔ یہ آسان قرآن ہے، اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، اور خاص طور پہ آپ لوگوں نے یہ جو لیبل لگائے ہوئے ہیں نا، اس کو پلیز دور کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا رشتہ اور اس کا موضوع انسان ہے قرآن کا، اور جب تک آپ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں کرتے، آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنا مرضی پڑھیں، جتنی مرضی محفل اٹینڈ کریں، جتنے مرضی لیکچر سنیں، جب تک خود اس پہ عمل کر کے اس کے ساتھ آپ جڑ نہیں جاتے، اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ آسان کتاب ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لیبل کا پچھلے دنوں، اب میرے مخاطب میں سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، میں نے خود بھی تھوڑا ٹائم لگایا ہوا ہے، ریگولر بیسس پہ نہیں، لیکن کالج میں جب تھے اس وقت لگایا تھا۔ تو میں اپنے محترم عالم صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں قرآن کی بات کی، عمران خان صاحب کو آپ نے صادق اور امین کہا، اور یہ کہا کہ آج تک ایسا اچھا لیڈر نہیں ملا۔ اس میں شک تو کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ آپ ایک حصار میں بند ہیں۔ آپ نے اپنے اوپر جو لیبل لگایا ہوا ہے نا، اسی طرح ہر ایک شعبے میں چند لوگوں نے دینی لیبل لگائے ہوئے ہیں، چند لوگوں نے سیاسی لیبل لگائے ہوئے ہیں۔ وہ لیبل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہر طرف سے قرآن کی صدائیں آئیں، کسی بندے کی جرت نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو میں نے دیکھا ہے، قرآن کی بات کریں، کسی کی بات کریں، لوگ کوشش کرتے ہیں دوسرے کو ہرانے کی، چاہے رشتے ہر جائیں۔ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ قرآن کا تو سبق ہے کہ جڑ جائیں اور اللہ کو پہچانیے۔ قرآن میں کیا چیز، ہر ایک چیز وضاحت سے لکھی ہے رشتوں کا، اور آپ کو بتایا گیا کہ اس میں آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، زنا نہیں کرنا۔ اسی طرح اور بہت سے زندگی کے معاملات ہیں جو قرآن میں بحث ہوتی، جس پہ قرآن میں جو بڑا فصیح و بلیغ لکھا گیا ہے۔ تو مولانا صاحب، اگر آپ اپنے لیول کو چھوڑ کے، اسی طرح طاہر القادری صاحب ہیں، اپنے لیول کو چھوڑ کے، اسی طرح جماعت اسلامی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے جماعت اسلامی سے پیار ہے، ہر ایک کا نعرہ الگ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں سب مل جوڑ کہو ہمیں قرآن سے پیار ہے، اور ہر طرف سے قرآن کی صدائیں بلند ہوں
اور ایک راستے پہ ساری قوم چل پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے آپس میں جو نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، یہ دور ہو سکیں۔ اتنے اتنے بڑے مدرسے بنا کے ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اپنی طاقت شو کرنے کے لیے، اپنی پاور شو کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے۔ قرآن ہمیں یہ سبق نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے ایک ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں رنگ الگ الگ ہیں، نصاب الگ الگ ہیں، مساجد الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں۔ یہ کیوں ایسے ہیں؟ کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ قرآن، اس قوم میں بڑی ہمت ہے، یہ بڑی باہمت قوم ہے جو 32 ایپیسوڈ دیکھ سکتی ہے، ڈرامے دیکھ سکتی ہے، ایک ایک لفظ پہ دلچسپی لے سکتی ہے۔ وہ الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کو کیوں نہیں سمجھ سکتی جو ان کی کام آئے؟ تو ان میں قصور کس کا ہے؟ عوام کا۔ میں کہتا ہوں بالکل عوام کا بھی قصور ہونا چاہیے، لیکن سستی کس طرف سے ہے؟ سستی ہمارے علماء کی ہے۔ انہوں نے خود ہی تو ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر دیے، بائفرکیٹ کر دیے، ایک دوسرے سے الگ کر دیے اور حد بندیاں کر دی ہیں۔ یہ آپ کی حد ہے۔ دیکھیں قرآن پاک تو ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی لفظ کہتا ہے کہ دین ہے تو اسلام، اور تم کون ہو؟ مسلمان۔ یہ جو عیسائی آپس میں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہودی کہلاتے ہیں، قرآن کی روح سے وہ بھی مسلمان ہیں۔ ان کے نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہیں جس میں ایک ہی اللہ کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا تو ثابت کرنے کے الگ الگ، اب چلیں وہ تو ایک الگ مذہب بنا لیا انہوں نے، دین بنا لیا اپنا، اور مسلمانوں کے ہمیں تو خیال کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دین پہ چلنا ہے، ایک مذہب پہ چلنا ہے۔ یہ مذاہب کیوں بن گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا کوئی دین کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ قرآن تو کبھی بھی، قرآن تو کہتا ہے الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کی ترغیب دو اور برائی سے روکو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے مسالک بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے یا آپس میں نفرتیں جنم دے رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ الگ الگ جو حصار بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، الگ الگ نصاب بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا کیا فائدہ؟ دکھ ہوتا ہے کہ قرآن کی موجودگی میں بھی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ آسان ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو اور اپنی زندگی بناؤ، یہ تو اترا ہی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، پھر ہمیں بھلائی کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم قرآن کی طرف تو آ ہی نہیں رہے، ہم تو جا رہے ہیں قرآن سے ہٹ کے کسی اور طرف۔ لوٹ آئیے پلیز اور اس کو تھام لیں۔ واعتصموا بحبل اللہ لا تفرقوا بینکم، آپس میں فرقے مت بنو، جڑ جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو سب سے بڑا فرقہ تو ہمارے علماء نے خود بنا لیے ہیں الگ الگ۔ وہ کیا ہیں؟ وہ فرقے نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کی بات سننا چاہتا ہے؟ کیسٹیں بھری ہوئی ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، ہر طرف دیکھیں ایک طوفان برپا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ لوٹ آئیں، مولانا طاہر جمیل صاحب لوٹ آئیں، طاہر اشرفی صاحب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اپنا جماعت اسلامی کے بھی ہیڈ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ہے، اور جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، یہ ساری یکجا ہو کر ہمارے پہ تو یلغار آئی ہوئی ہے، ایک دنیا کی طرف سے ایک چیلنج آیا ہوا ہے ہمیں، اور ہمارے یقین کریں کہ مسلمان اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ تو کیوں ایسا میرے بھائی؟ قرآن تو کہتا ہے ایک ہو جاؤ۔ کیا آپ کو مسلمان کہلانا پسند نہیں ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پھر وہ فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، مسلکوں میں بانٹ رہے ہیں، الگ الگ مساجد بنا لی، الگ الگ نصاب بنا لیے، اس نصاب پہ چل رہے ہیں؟ قرآن کو آپ نے وہ طاقوں میں سجا رکھا ہے، مٹی پڑ رہی ہے اوپر۔ ایسا نہ کریں، یہ آپ سے سوال ہوگا۔ آپ کو کسی عالم نے نہیں بچانا، کسی فرقے نے نہیں بچانا، کسی جماعت نے آپ کو نہیں بتانا۔ یہ سارے معاملات صرف ادھر ہی ہیں، یہ پاور شو سارے ادھر ہی ہیں، یہ آخرت میں ان کا کوئی چکر نہیں ہے۔ جب آپ مر جائیں گے پھر آپ ایک مردہ ہوں گے، اور آپ کی
جو روح ہے پرواز کر چکی ہوگی، اس کے بعد زندگی کے معاملات ختم، ٹوٹ پھوٹ گئے، ختم. نہ کوئی بہن بھائی کام آتا ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ دولت کام آتا ہے. یہ کام آئے گی تو صرف آپ کی قرآن فہمی آئے گی، قرآن پہ عمل جو کرتے ہیں وہ آئے گا. تو میری گزارش سب پاکستانیوں سے ہے کہ قرآن کے الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ پہ غور کریں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. یہ آپ کو قرآن بتائے گا کہ ہمسائے کے ساتھ کیا تعلقات آپ کے ہونے چاہیے. یہ قرآن بتائے گا کہ فرقے کیا ہوتے ہیں، مسلک کیا ہوتے ہیں. یہ قرآن بتائے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے. اسی لیے گزارش ہے کہ بندوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اور وہ قرآن کے علاوہ آپ آ نہیں سکتے. یہ میری گارنٹی ہے. جس طرح مرضی کر لیں، جتنے مرضی آپ چلے لگا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، نہ تو آپس میں آپ کے پیار آ سکتا ہے. پیار آئے گا تو اس قرآن کی برکت سے آئے گا، کیونکہ احسن حدیث حدیث اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات سے اور کس کی بات اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. یہ اسی ارشاد کے تحت میں گزارش کر رہا ہوں ساری قوم سے کہ خدا را، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو بات کی تھی مولانا صاحب نے، وہ قرآن سے ہٹ کے نہیں تھی. پھر مخالفت کیوں ہوئی، اس پہ پھر ان کو معذرت بھی کرنی پڑی، معافی بھی مانگنی پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے سوچا تھا یہ تو تبلیغی جماعت کا بن رہا ہے اور ہم فلاں جماعت کے بندے ہیں. اس نے یہ بات کیوں کی؟ پوری قوم کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے. طارق جمیل صاحب کی میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، اور حالات بھی یہ ایسے ہی ہیں. جو باتیں مختلف کرتے ہیں لوگ، وہ قرآن سے ہٹ کے کرتے ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو باقی قرآن میں کیا لکھا ہے یہ تو ہے ہی سارا انسان کی بہتری کے لیے. آپ لوگ خود اس کو اسٹڈی کریں. جس طرح آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دینی دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، خدا را قرآن کو بھی تھوڑا ٹائم دیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. الحمدللہ میری ایک کتاب قرآن کا مقصد میں لکھ رہا ہوں، اور کوشش کروں گا نو پروفٹ نو لاس پہ میں عوام میں دوں اس کو، صرف اس لیے کہ میری آخرت بھی سمجھ جائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کریں، اور اس پہ قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کی جو اہمیت ہے، قرآن کا جو رشتہ ہے، اس کو مزید استوار کریں، مضبوط کریں، تاکہ اللہ کو سمجھ سکیں، انبیاء کو سمجھ سکیں، انسان کو سمجھ سکیں، ترقی اور زوال کے قصے جان سکیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کا کلام ہے. یہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. آپ قرآن کی بات کریں، باقی دنیا کی کتابیں لے آئیں، آپ اس کو جھوٹ کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی. یہ ایک اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ہی بھلائی ہے. امید ہے کہ میری گزارش پہ آپ لوگ دھیان دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.